بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ محلہ کافی پرانا تھا، کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہ سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا۔ اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہ ملی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ دلہن کہاں گئی اور اسے کون لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو ایک ہی سال گزرا تھا کہ اس کے گھر والوں نے آکاش کی دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے کر دی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور وہ آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ایک ہفتے کے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی اور وہ بھی کہیں نہ ملی۔ اس بار لوگ بری طرح پریشان ہو گئے کہ یہ آکاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی دوسری بیوی بھی یوں اچانک غائب کیسے ہو گئی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ لوگ کہنے لگے کہ آکاش پر جنات کا سایہ ہے جو اس کا گھر بسنے نہیں دے رہا، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ اس بار بھی آکاش نے صبر کر لیا اور پھر کبھی دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اب محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی آکاش کو دینے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ آکاش کی ماں جس گھر میں بھی رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا۔ کیونکہ دوسرے محلے والے آکاش کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے آکاش کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی شادی طے کر دی اور 2 ہفتے بعد شادی ہو گئی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر گھر آ گئی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، لیکن سب کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے کے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے سے مکمل طور پر غائب تھی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن نائلہ کا کہیں بھی پتہ نہ چلا، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس واقعے سے تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر جنات کا سایہ ہے۔ اس کے بعد محلے والوں نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا اور وہاں رہنے لگے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اسی محلے میں ایک زرمینہ نامی لڑکی بھی تھی۔ اس کی عمر 30 سال تھی، لیکن وہ 20 سال کی لگتی تھی۔ اس کی بھی 3 شادیاں ہو چکی تھیں اور اس کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ زرمینہ اور آکاش دونوں کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ آکاش جس محلے میں رہنے لگا وہاں زرمینہ بھی پورے محلے میں بدنام لڑکی تھی، کیونکہ اسے محلے دار بھی منحوس سمجھتے تھے کہ زرمینہ پر بھی جنات کا سایہ ہے، اسی لیے اس کے شوہر بھی نہ بچ سکے۔ محلے داروں کے ساتھ ساتھ زرمینہ کے اپنے بہن بھائی بھی زرمینہ کو منحوس سمجھنے لگ گئے، اور جس طرح آکاش کے محلے داروں کو لگتا تھا کہ یہ خود اپنی بیویوں کو قتل کرتا ہے، ایسے ہی زرمینہ کے محلے داروں کو بھی لگتا تھا کہ یہ بھی خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے اس محلے میں نئے تھے اور وہ زرمینہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ بس اتنا پتا تھا کہ زرمینہ کے بھی 3 شوہروں کی وفات ہو چکی ہے، اور ویسے بھی انہیں آکاش کی شادی کہیں نہ کہیں کرنی تھی، اس لیے آکاش کے ماں باپ زرمینہ کا رشتہ لینے اس کے گھر چلے گئے۔ زرمینہ کے والدین پہلے ہی زرمینہ کے بارے میں پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا تھا، اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آکاش اور زرمینہ کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے، زرمینہ کے بارے میں بھی اور آکاش کے بارے میں بھی، اور محلے والے اب خوش تھے کہ اب دیکھتے ہیں پہلے کون مرتا ہے اور اصل مسئلہ کس میں ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون کتنا منحوس ہے۔ آکاش اور زرمینہ کی شادی ہو گئی۔ محلے والوں نے چوری چوری اب آکاش کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا کہ اب سارا ماجرا دیکھیں گے کہ کون غائب ہوتا ہے اور کون مرتا ہے۔ زرمینہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش
आकाश मेहमानों के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो गया। ज़रमीना कमरे में आकाश का इंतज़ार करने लगी, लेकिन आकाश 2 घंटे के बाद मेहमानों से फारिग होकर कमरे में आया। आकाश बेड पर बैठकर ज़रमीना से बातें करने लगा कि सॉरी ज़रमीना, मैं मेहमानों की वजह से थोड़ा लेट हो गया। ज़रमीना ने शर्माते हुए कहा, चलें कोई बात नहीं। आकाश ने मुस्कुराकर कहा कि अब फिर कब तक घूंघट में रहने का इरादा है, क्या घूंघट नहीं उठाएंगे? ज़रमीना ने कहा कि ऐसे घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले मुंह दिखाई में मुझे कोई तोहफा दो। आकाश मुस्कुराया और इसने अपनी जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर ज़रमीना की उंगली में पहना दी। मुंह दिखाई के बाद आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़ा और अपने मुंह के अंदर डालकर काटने लगा। ज़रमीना ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन आकाश ने तेजी से अपना हाथ ज़रमीना के मुंह पर रखकर इसे चीखने से रोक दिया और बड़ी बेदर्दी से ज़रमीना का हाथ काटने लगा। लेकिन ज़रमीना के हाथ का गोश्त खाते हुए आकाश को ऐसा लगा कि जैसे ज़रमीना के हाथ से खून ना निकल रहा हो। आकाश हैरान हुआ कि ज़रमीना के हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा। ज़रमीना ने तेजी से हाथ छुड़ाया और आकाश को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। फिर ज़रमीना ने गुस्से से आकाश की तरफ देखा और कहा कि मैं जानती हूँ तुम कोई इंसान नहीं, आदमखोर हो। एक आदमखोर ही इंसानी गोश्त खाता है। आकाश अपना राज खुल जाने पर हैरान हो गया। ज़रमीना बोली, तुमने अपनी पहली 3 बीवियों का गोश्त खाकर इनको भी कत्ल कर दिया था और इनकी लाशों को गायब कर दिया था, और क्या अब मेरा भी गोश्त खाओगे? ज़रमीना मुस्कुराकर बोली। आकाश ने हैरानगी से ज़रमीना की तरफ देखा और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे बारे में ये सब कैसे जानती हो? देखो ज़रमीना, मैं जानता हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म से खून नहीं निकला जब मैं तुम्हारा हाथ काट रहा था। ज़रमीना जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि तुमने ठीक सोचा है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने वाले हो। फिर ज़रमीना का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा और वो एक खूबसूरत लड़की से चुड़ैल बन गई। आकाश पहले तो एक पल के लिए डर गया, फिर संभल कर बोला, मैंने भी पहले अपनी 3 बीवियों का खून पिया है, तुम कौन सी दूध की दूली हो, आज तुम्हारा खून भी पी के रहूंगा। ज़रमीना आकाश की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बीवी बनने के लिए की है? मैंने तुम्हारा खून पीने के लिए ही तुमसे शादी की है, जैसे अपने पहले 3 शोहरों को खून पिया है। आखिरकार इन दोनों में खून पीने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून आकाश के मुंह पर मारने लगी। आकाश ने भी इस चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और इसको बेड पर गिराकर अपने दांतों से काटने लगा। दोनों लड़ते लड़ते इतना लड़े कि दोनों ही थक गए। फिर चुड़ैल ने आकाश का हाथ काटा कि वो जिस्म से ही अलग हो गया। आखिरकार आकाश ने भी फिर एक हाथ से कुर्सी इस चुड़ैल के सर पर दे मारी और वो वहां ही तड़प तड़प कर मर गई। आकाश भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और शर्मिंदगी के मारे किसी को आवाज न दे सका कि सबको पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद ज्यादा खून निकलने की वजह से आकाश भी वहां मर गया। अगली सुबह घर वालों को इनकी लाशें मिली तो मोहल्ले वालों ने वो सारा मंजर देख लिया जो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था और सबको इनकी असलियत का पता चल गया। ये हमारे मोहल्ले का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाकया था जिसे आज तक ना भुलाया जा सका। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।